अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम अपना आज का लेसन शुरू कर लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। हाँ जी, तो हम कर रहे थे मखारिज, और मखारिज में हम आज इंशाअल्लाह ताला जो अपनी ज़बान के हम मखारिज कर रहे हैं उसमें से जो नेक्स्ट मखरज है हमारे हाफा लिसान के मखारिज वो हम करेंगे, और उसमें से हम सिर्फ बौद का मखरज करेंगे और साथ सूरतुल कहफ की आयात पर प्रैक्टिस करेंगे इंशाअल्लाह। मखारिज में हमने देखा था कि 5 मेन एरियाज़ हैं, मखारिज आमा जिसको कहा जाता है। 5 मेन मखारिज आमा हैं या असूलुल मखारिज हैं, जिसमें से सारे मखारिज जो हैं वो निकलते हैं। और वो कौन कौन से हैं? जौफ, हल्क, और फिर अगर हम यहाँ से शुरू करें तो हल्क के बाद लिसान, और फिर यहाँ शफतान, और फिर ऊपर खैशूम। ठीक है, तो ये 5 मेन मखारिज हैं, जौफ, हल्क, लिसान, शफतान और खैशूम। ठीक है, और इसमें से हम जौफ और हल्क कर चुके हैं। जौफ से हरूफ मद्दा अदा होते हैं, हल्क से हरूफ हल्की यानी कि हमजा हा, आइन हा, गैन खा ये अदा होते हैं। और लिसान अब हम कर रहे हैं। लिसान जो है हमारा थर्ड मेन मखरज है या थर्ड मखरज आमा है, और इसमें हमने देखा था कि एक वो मखारिज होते हैं जो नोक के अलावा के हैं, जो हम अभी कर रहे हैं, और फिर हम तरफुल लिसान या जो नोक से निकलने वाले मखारिज हैं ज़बान की नोक से, उनको देखेंगे। और ज़बान के जो हिस्से हैं वो हमने डिटेल में कर लिए थे। हमने अक्सा लिसान के जो मखारिज हैं क़ाफ और काफ ये भी कर लिए हैं। फिर वसतुल लिसान में से हमने जीम, शीन, या किया था। और अब हम ज़बान के जो तीसरा मेन पार्ट है यानी कि हाफा लिसान, उसके मखारिज को देखेंगे। तो ये जो पूरी साइड है ज़बान की या जो करवट है इसको कहते हैं हाफा लिसान। ठीक है, इसको ज़बान की करवट भी कह सकते हैं आप, ज़बान की साइड भी कह सकते हैं, और ज़बान का किनारा भी कुछ किताबों में इसको लिखा होता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो पिछला हिस्सा है ये कहलाता है अक्सा हाफा। ठीक है, अक्सा हाफा यानी ज़बान की करवट का पिछला हिस्सा, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ज़बान की करवट का अगला हिस्सा वो कहलाता है अदना हाफा। ठीक है, और ये जो बिल्कुल इसकी इंतहा है, बिल्कुल टिप है, बिल्कुल सिरा है, उसको कहते हैं मुंतहा हाफा। तो मखारिज में हमारे अक्सा लिसान में 2 मखारिज थे, क़ाफ और काफ। ठीक है, इन दोनों का अलग अलग मखरज है, एक मखरज नहीं है। पिछले क्विज में बहुत सारे लोगों ने इसको एक ही मखरज लिखा, काफ का मखरज अलग है, काफ का मखरज अलग है। ठीक है, अक्सा लिसान में 2 मखारिज हैं। फिर वसतुल लिसान में एक ही मखरज है लेकिन उससे 3 हरूफ निकलते हैं, जीम, शीन और या गैर मद्दा। और आज हम करेंगे हाफतुल लिसान, इसमें भी 2 मखरज हैं और उन दोनों से 2 हरूफ निकलते हैं यानी कि बौद और लाम। बौद को हम आज करेंगे और लाम हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे। इन दोनों का अलग अलग मखरज है, इसका मतलब है कि हाफा लिसान से हमारे पास 2 मखरज हैं और 2 हरूफ हैं। तो हम ज़बान की करवट या हाफतुल लिसान के मखारिज को देखते हैं। ज़बान की करवट या हाफतुल लिसान से 2 लेटर्स निकलते हैं। हमने आज बौद का मखरज देखना है, और इस मखरज को हम पहले पिक्चर्स के ज़रिए समझ लेते हैं कि हमने ज़बान का कौन सा हिस्सा ऊपर जो हमारा अपर पैलेट है उसके कौन से हिस्से से लगाना है। ठीक है, तो ये आपको हाफतुल लिसान नज़र आ रहा है। पीछे वाला जो हिस्सा है अक्सा हाफा ये ग्रीन कलर में है, और आगे वाला जो है अदना हाफा ये आपका येलो कलर में है। ठीक है, तो ये जो ज़बान की पूरी करवट है या हाफा है, और ये हमारा ऊपर वाला जो जबड़ा है वो है। ठीक है, तो उसमें जो दाढ़ है हमारे, उसके जो अंदर दाढ़ों की जो जड़ें जहाँ पर होती हैं ये वो इलाका है। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं कि दाढ़ों का अंदर वाला हिस्सा, या आप कह सकते हैं कि ऊपर के दाढ़ों की जड़ें। ठीक है, तो ये आपने ऊपर लगाना है, यानी ज़बान का जो पूरा ही हाफा है पीछे से लेके आगे तक पूरा ऊपर के जो दाढ़ हैं हमारे उसकी जड़ों से लगता है बौद की अदायगी में। ठीक है, अब आपको इसमें 2 कलर्स नज़र आ रहे हैं, एक ग्रीन है और आगे येलो है। तो ग्रीन वाला ग्रीन से लगेगा और येलो वाला येलो से लगेगा, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि ये जो पीछे ग्रीन वाला हिस्सा है अक्सा हाफा, ये दौद का असल मखरज है। ठीक है, ये वो जगह है जहाँ पर जम के दबाव के साथ ज़बान लगती है। ठीक है, ये क्या है? मुंतक़तु दग़्ती वल इत्तका, यानी कि
والاتکا، یعنی کہ اس میں آپ نے پریشر دے کے جما کے زبان کو یہاں لگانا ہے، اس گرین حصے کو اوپر کے داڑوں کی جڑوں کے ساتھ، ٹھیک ہے. جبکہ یہ آگے والا حصہ جو آپ کو یلو کلر میں نظر آ رہا ہے یہ صرف منطقہ التلامس ہے، یعنی تلامس ہے، یعنی کہ یہاں پہ صرف ٹچ ہوگا، صرف لمس ہوگا، ٹھیک ہے. یہاں پہ زبان بغیر دباؤ کے صرف لگے گی، ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم نے پریشر نہیں دینا. جہاں پہ ہم نے زور دے کے زبان کو لگانا ہے وہ کیا ہے، وہ ہمارا اقصی حافہ ہے، جس کو ہم نے اوپر کے داڑوں کی جڑوں کے ساتھ مضبوطی سے لگانا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ٹچ آگے والی زبان کی نوک کو بھی کرنا ہے، لیکن پریشر آپ نے پیچھے والے حصے پہ دینا ہے. اور بعد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ دونوں ہی سائڈز لگائیں. بعد جو ہے وہ اگر آپ کا صرف حافہ کی جو رائٹ سائڈ ہے وہ اوپر رائٹ سائڈ کے داڑوں کی جڑوں سے لگتی ہے تو بھی بعد ادا ہو جاتا ہے. اگر آپ دونوں سائڈز لگاتے ہیں حافہ کی تو بھی بعد ادا ہو جاتا ہے. اور اگر آپ کی صرف لیفٹ سائڈ حافہ کی اوپر لیفٹ سائڈ کی داڑوں کی جڑوں کے ساتھ لگتی ہے تو بھی بعد کی ادائیگی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. لیفٹ سائڈ سے اس کو ادا کرنا جو ہے وہ آسان ہے نسبتاً، لیکن آپ کو اگر رائٹ پہ لگائیں، لیفٹ پہ لگائیں یا دونوں سائڈ پہ لگائیں، تینوں طرح سے یہ صحیح ہے. تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے پیچھے والا بلو حصہ، یہ وہ حصہ ہے جہاں پہ ہم نے زور دے کے جماؤ کے ساتھ زبان کو لگانا ہے، حافہ لسان کو لگانا ہے. اور یہ جو آگے والا حصہ ہے یہاں پہ ہم نے صرف ٹچ کرنا ہے بغیر پریشر دیے، بغیر دباؤ ڈالے، ٹھیک ہے. اور بعد کیونکہ موٹا حرف ہے، اگر ہم اس کو سائڈ سے دیکھیں تو زبان کی یہ پوزیشن ہوگی. کیونکہ یہ موٹا حرف ہے تو اس میں زبان کی جڑ جو ہے وہ اوپر تالو کی طرف اٹھے گی، ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہوگا، حلق تنگ ہو جائے گا، زبان درمیان سے نیچے چلی جائے گی، ٹھیک ہے. اور دوسری چیز کیا ہوگی کہ جو آپ کا پورا حافہ ہے وہ سائڈ سے اوپر لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے. پورا حافہ جو ہے وہ اوپر لگا ہوا ہے، آگے سے بھی اوپر لگا ہوا ہے، اور بیچ والا جو ایریا ہے یہ آپ کا خالی ہے، ٹھیک ہے. یعنی آپ نے حافہ لگانا ہے نا، سائڈز لگانی ہے، تو زبان کا جو درمیان والا حصہ ہے جو یہاں پہ آئے گا وہ حصہ نہیں لگے گا، ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ کا تالو اور زبان کے درمیان میں گیپ بن رہا ہے، یہاں پر آواز جو ہے وہ آپ کی یہاں پر محصور ہو جائے گی، یہاں پر آواز پھنس جائے گی، ٹھیک ہے. تو آپ اگر سائڈ سے دیکھیں گے تو زبان کی یہ شیپ ہوگی کہ پیچھے سے بھی زبان اٹھی ہوئی ہے، ساری سائڈز بھی لگی ہوئی ہیں، اور آگے سے نوک بھی صرف ٹچ کر رہی ہے، اور بیچ میں جو گیپ بنے گا اس میں آواز پھنس جائے گی. اچھا، بعد جو ہے اس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ بعد کو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس کو واد بھی پڑھتے ہیں. پاکستان اور انڈیا میں اکثر اس کو واد پڑھا جاتا ہے، کیونکہ اردو میں ابھی ہم اس کو ضا بولتے ہیں نا، رمضان. اور یہ تو اس میں ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ علماء کا اختلاف ہے. عرب جو ہیں وہ اس کو بعد ہی پڑھتے ہیں، اور ہم کیونکہ قاری ایمن سوید کی جو تجوید کی کتاب ہے وہ کر رہے ہیں تو ہم اس کو بعد ہی پڑھیں گے. دو لوگ اس کو بعد پڑھتے ہیں، انہوں نے جس بات کا خیال رکھنا ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس میں یہ جو آگے والا حصہ یہ ٹچ نہیں کرے گا، یہ آپ کا گیپ رہے گا یہاں پہ، یعنی زبان کی جو نوک ہے وہ اوپر ٹچ نہیں کرے گی بلکہ گیپ یہاں پر رہے گا، ٹھیک ہے. یہی فرق ہے صرف. اور اس میں آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ اس کو آپ نے زا نہیں بنانا. زا کب بن جاتا ہے، جب آپ دانتوں کے ساتھ زبان کو ٹچ کر دیتے ہیں نا تو پھر وہ زا بن جاتا ہے. تو اس میں دانتوں کا کوئی کام نہیں ہے، مخرج اس کا وہی ہے کہ آپ نے جو حافہ ہے وہ اوپر داڑوں کے اندرونی حصے کو یا داڑوں کی جڑوں کو لگانا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے اپنا جو پریشر ہے وہ اسی جگہ پر دینا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس کو وا بھی پڑھتے ہیں تو آپ نے زبان کی نوک اوپر ٹچ نہیں کرنی، لیکن آپ نے جو حصہ لگانا ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اقصی حافہ جو ہے وہ اوپر داڑوں کی جڑوں پہ لگانا ہے، اس کو زا نہیں بنانا، ٹھیک ہے. وا وا او او یہ آواز ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اس کا مخرج بیان کیسے کریں گے. زبان کی کروٹ یا حافہ لسان، جو آپ کو آسان لگتا ہے آپ بول سکتے ہیں. تو حافہ لسان دائیں بائیں یا دونوں جانب سے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رائٹ لیفٹ یا بوتھ سائڈز دونوں جانب سے، تینوں طرح ہی آپ کا یہ ٹھیک ہوگا. تو حافہ لسان دائیں بائیں یا دونوں جانب سے اوپر کے داڑوں کی جڑ کے ساتھ لگے گا تو بعد ادا ہوگا، ٹھیک ہے. حافہ لسان دائیں بائیں یا دونوں جانب سے اوپر کے داڑوں کی جڑ کے ساتھ لگے گا، یا اوپر کے داڑوں کے اندرونی حصے کے ساتھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے داڑوں پر لگانا ہے، داڑوں کے اندر والا حصہ، یعنی کہ اس کے جو اندر جہاں پہ گوشت ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر داڑوں کی جڑیں ہوتی ہیں نا. یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جڑ جو ہے یا روٹ جو ہے جسے عربی میں اصول کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ حصہ ہوتا ہے جو ہمارا دانت کا کچھ حصہ تو باہر نظر آتا ہے اور کچھ حصہ جو اندر گڑا ہوا ہوتا ہے نا، تو اس کو جڑ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو عربی میں اگر ہم اس کو بتائیں تو کیا ہوگا، حافۃ اللسان مع
مع الاصول الادراس العلیا. ٹھیک ہے، تو حافت اللسان مع ود اصول یعنی کہ جڑیں کس کی؟ ادراس العلیا اوپر والے داڑوں کی. ادراس کہتے ہیں داڑوں کو، اور علیا یعنی کہ اوپر والے. اصول الادراس العلیا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اور سائڈ آف دا ٹنگ رائٹ لیفٹ اور بوتھ ود روٹس آف دا اپر مولر ٹیتھ. روٹس آف دا اپر مولر ٹیتھ، اوپر کے داڑوں کی جڑیں. ضاد کی ہم تھوڑی سی صفات دیکھ لیتے ہیں. ضاد جو ہے اس میں سانس نہیں چلتا لیکن آواز چلتی ہے. سانس نہیں چلتا، اس کا کیا مطلب ہے کہ جب آپ بولیں گے اب تو آپ کا منہ سے سانس باہر نہیں آنا چاہیے، یا اگر آپ ساکن ضاد پڑھیں تو یب اس کے ساتھ سانس باہر نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس میں سانس نہیں چلتا. آواز چلتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے اس پہ قلقلہ نہیں کرنا. یب رب یب ایسے قلقلہ نہیں کرنا، اس کی آواز جاری رہتی ہے. یب یب. ٹھیک ہے، اس پہ آپ نے آواز کو جھٹکے سے روکنا نہیں ہے، آواز تھوڑی سی جاری رہتی ہے. اور یہ ہمیں کب محسوس ہوگا؟ جب یہ ساکن ہوں گے نا. جب ساکن ہوگا تو اس کو ہم نے قلقلہ کے ساتھ نہیں پڑھنا، بلکہ کیا کرنا ہے، اس پہ آواز کو ہم نے تھوڑا سا چلانا ہے. پھر یہ کہ یہ موٹا حرف ہے تو زبان اس میں پیچھے سے اٹھے گی. اور ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں زبان پیچھے سے بھی اٹھتی ہے، سارا حافہ بھی اٹھا ہوا ہے، زبان کی نوک بھی اٹھی ہوئی ہے، تو پوری زبان اوپر اٹھ کے تالو کو ڈھانپ لیتی ہے، اور بیچ میں یہ جو جگہ بنتی ہے یہاں پہ آواز پھنس جاتی ہے. اگر آپ یہ تصویر میں دیکھیں تو یہاں سے یہ آواز آ رہی ہے، اور یہاں پہ آ کر یہاں پہ آواز جو ہے وہ پھنس گئی ہے، محسوس ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو صفت ہے جس میں پوری زبان اٹھ کے اوپر تالو کو ڈھانپ لیتی ہے، یعنی زیادہ تر جو حصہ ہے زبان کا وہ تالو کو کور کر رہا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اطباق. ٹھیک ہے، یہ کچھ اور حروف میں بھی ہوتا ہے، صاد ضاد طا ظا، یہ 4 حروف ہیں جن میں اطباق پایا جاتا ہے. اس کو ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے، لیکن ابھی جو آپ لوگوں نے بات یاد رکھنی ہے وہ کیا ہے کہ ضاد کے لیے تقریباً پوری ہی زبان اوپر اٹھ جائے گی، اور جو گیپ بنے گا آپ کا تالو اور زبان کے درمیان میں، اس میں آواز پھنس جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باقی موٹے حروف سے زیادہ موٹے ہوتے ہیں یہ حروف جن میں یہ صفت پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، صاد ضاد طا اور ظا جو ہیں وہ باقی حروف کی نسبت، یہ جو باقی موٹے حروف ہم نے پڑھے تھے 7، ان کی نسبت ان میں سے یہ چاروں زیادہ موٹے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس میں زبان یہاں سے بھی آگے سے بھی اٹھی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور ایک صفت اس میں یہ ہے کہ اس کا جو مخرج ہے وہ بہت لمبا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا کہ پیچھے سے لے کے آگے تک سارے ہی جو ہیں داڑ، ان کے ساتھ ہم نے حافہ لسان کو لگانا ہے، اور آگے والے جو والا جو حصہ ہے زبان کا وہ بھی اوپر لگتا ہے، تو اس کا مخرج سب سے زیادہ لمبا ہے تمام مخارج میں. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے جب آپ کی زبان دانتوں کو لگنا شروع ہوتی ہے، پریشر آپ نے پیچھے سے دینا شروع کرنا ہے آگے کی طرف، تو وہ لگتی لگتی آگے تک جو ہے وہ پیچھے والے حافہ سے شروع ہو کے آگے تک، یہاں تک ادنا حافہ تک جب پہنچتی ہے تو اس میں ٹائم لگتا ہے. تو اس لیے ضاد کی ادائیگی جو ہے اس میں ہمارا ٹائم زیادہ لگتا ہے جب یہ ساکن ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ آواز جو ہے وہ پیچھے سے چلتی چلتی آگے کے حصے تک پہنچتی ہے، کیونکہ مخرج بہت لمبا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ضاد کی صفات ہو گئیں. اب ہم تھوڑا سا اس کی ایک ویڈیو سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا مخرج کس طرح سے ادا ہوگا. چلیے جی، امید ہے کہ آپ کو مخرج اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اب ہم اس کو کچھ الفاظ پہ پریکٹس کر کے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیے گا جو ساکن ضاد ہے اس میں نے بتایا کہ اس پہ زیادہ ٹائم لگتا ہے کیونکہ اس کا مخرج لمبا بھی ہے اور اس میں آواز بھی چلتی ہے. ٹھیک ہے، تو آواز جب چلتی ہے تب بھی ہم ان حروف کو جب یہ ساکن ہوتے ہیں تو ٹائم دیتے ہیں، اور لمبا مخرج ہے تو اس میں بھی پورے مخرج پہ زبان لگاتے لگاتے ٹائم لگتا ہے. تو جب یہ ساکن ہوگا اس کو ہم نے ٹائم دینا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اب اس میں حمزہ کو موٹا نہیں کرنا، یعنی اب نہیں کرنا، نہیں کرنا، باریک اور اب.
अब पीछे से आप प्रेशर देना शुरू करें, जो सबसे पीछे वाला है हिस्सा हाफा का, वहाँ उसको आप पहले टच करें और फिर प्रेशर को आगे की तरफ लेके आए। अब ठीक है, अब इसको देखिए, अब तरूहू, अब तरूह, ठीक है। अब इसको जल्दी से अब नहीं पढ़ना, ना ही इस पे अब कलकला भी नहीं करना, ठीक है। इब, इब, आवाज में आपकी आवाज चलती रहेगी, इब नहीं होगा, ना ही इद सांस के साथ भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें सांस नहीं चलती, आवाज चलती है। ये जो अलिफ खाली होता है हमजतुल वसल, इस पे जो हमने हरकत लगानी होती है वो तीसरे लेटर को देख के लगाते हैं। यहाँ पे जेर है तो यहाँ जेर लगेगी, ठीक है। जेर या जबर हो तो जेर लगती है, और अगर पेश हो जैसे इसमें आपको नजर आ रहा है तो यहाँ पर पेश लगेगी, ठीक है। इब, रिब, रिब, ठीक है। उद, उद, उद्दुर्रा, उद्दुर, रा पे शद है तो इसको आपने थोड़ा सा टाइम देना है, तुर, ठीक है, दो रा है। उद्दुर, बा, बा में ख्याल रखिए मुंह को आपने आगे से गोल नहीं करना, ठीक है, यानी बा नहीं करना, मुंह को गोल करके नहीं, बल्कि बा, बा। जितना पीछे से आप जबान को लगाएंगे उतना ही आपका ये अच्छा अदा होगा। अगर आप आगे को प्रेशर देंगे ना तो फिर ये दाल बन जाएगा, दा, दा या बा, मुंह गोल के साथ आपने पीछे से प्रेशर देना है, हाफा के बिल्कुल पिछले वाले हिस्से से आपने इसको स्टार्ट करना है, फिर आगे की तरफ प्रेशर को पुश करना है। बा, 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 ضيقا, ضيقا, ضي, ضدا, ضدا, दा बारीक है, दा को मोटा नहीं करेंगे। दू, दुर्रुन, दुर, रा पे शद है, इसको थोड़ा सा टाइम देंगे और थोड़ा सा जोर देंगे। दुर, बा, मुंह को गोल नहीं करना, बा, बाक़त, बाक़त, दी, दी, दीजा, जा बारीक है, इसको ज़ा नहीं करेंगे, ठीक है। दी मोटा है, जा बारीक है। दीजा, दीजा, दू, रदू, रदू, ठीक है। तो इस तरह से उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी को कोई बात ना समझ आई तो वो पूछ सकता है। बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।